عزیزان گرامی وقار، اور ساتھ ہی آج معاشرے میں بہت تیزی سے طرح طرح کے نئے نئے فرقوں نے جنم لیا ہے۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس نے ٹوپی لگا لیا، کرتا پیجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لیا، امامہ باندھ لیا، مسلمان ہے؟ آج وہ انسان جو تھوڑا بہت بھی انٹرنیٹ سے متعلق ہے، تعلق رکھتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ طارق ذلیل نے، طارق مردود نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور ایک ایک نہیں سارے صحابہ کے بارے میں اس نے بکواسیں کی۔ آپ نے سنا اسے؟ آپ کو پتہ ہے طارق مسعود پاکستان کا وہ مردود انسان، یہ تو دیوبند کی پیڑھی کا ایک ناجائز اولاد، اس کے پیشواؤں کا بھی یہی حال تھا، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے اسماعیل دہلوی ہو، ان سب نے اپنی کتابوں میں اللہ، رسول، صحابہ اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ سب سے قیمتی شے ہمارے یہاں ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طارق مسعود کو لے کر کتنا بڑا ہنگامہ پورے عالم میں ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے۔ طارق ذلیل جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا ایک لقب امی ہے، آپ نے امی لقب والے رسول سنا نا؟ امی کا معنی اس نے بتاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی، صحابہ کے بارگاہ میں بھی گستاخی کی کہ حضور ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، یہ کہا کہ حضور ان پڑھ تھے، اور اللہ کا جب مقدس کلام نازل ہوا اس میں یہ آیت سورہ اقرا میں جو ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، چونکہ لَنَسْفَعًا میں جو تحقیق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ نحوی اور صرفی باتیں ہیں۔ آپ نے جو قرآن پڑھا اسے پتہ ہوگا کہ عین الف دو زبر ان ہے وہاں پہ، اور اس نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اصلاح نہیں کی، اور کہا کہ عین الف دو زبر ان نہیں ہونا چاہیے، عین نون زبر ان ہونا چاہیے، اسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے غلط قرآن لکھا، اب اس کی ویڈیو سنیں۔ صحابہ نے غلط قرآن لکھا، لَنَسْفَعًا جو دو زبر کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ دو زبر نہیں بلکہ نون خفیفہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس نے کوئی قاعدہ بیان کیا اور کہا کہ حضور نے دیکھا اور حضور نے بھی اصلاح نہ کی، اور پھر کہتا ہے کہ حضور نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ معلوم ہے کیونکہ حضور امی تھے، معاذ اللہ، حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی صریح گستاخی ہے کہ حضور کو اس نے ان پڑھ کہا، کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا کہ حضور امی تھے، امی لقبی، آپ نے سنا حضور امی تھے، اور قرآن عظیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ موجود ہے۔ یہ امی جو لقب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے امی کا لفظ بولنا تو اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی مد نہیں ہے، اس میں اس کی رسوائی ہے، لیکن حضور کے لیے امی کا لفظ بولنا یہ حضور کی تعریف ہے، حضور کی مدح ہے، حضور کی صفت ہے۔ یہ امی حضور کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ اب امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے اس کے معانی ہیں، لیکن میں ایک معنی پہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو کسی سے نہ پڑھا ہو، نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں آتا تھا، حضور کو پڑھنے نہیں آتا تھا۔ امی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھنا اور لکھنا سیکھا نہیں ہے، بلکہ حضور امی ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں،
سب اللہ رب العزت نے حضور کو خود سکھایا ہے۔ کیوں حضور امی کیوں بنے؟ اللہ نے حضور کو امی کیوں پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، کسی تاریخ میں آپ نے سنا، کسی تقریر میں آپ نے سنا؟ جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ 4 سال کی عمر ہوتی ہے، 5 سال کی عمر ہوتی ہے، قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں 8 سال کی عمر ہوتی ہے، فلاں کتابیں ختم کرتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، فاضل بن جاتے ہیں۔ جب غریب نواز کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ اتنے عمر میں انہوں نے قرآن کا حفظ کر لیا، اتنے عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو گئے۔ جب مجدد الفسانی کی بات آتی ہے، جلال الدین سیوطی کی بات آتی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی پہ اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی۔ لیکن کیا کبھی حضور کے بارے میں آپ نے کوئی تقریر سنی کہ جب حضور 5 سال کے ہوئے تو فلاں استاذ کے بعد سیکھنے گئے، حضور 10 سال کے ہوئے تو اتنا علم سیکھا؟ 40 سال کی عمر حضور کی ہو جاتی ہے، حضور نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امی تھے، کسی انسان سے سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو سارے انسان کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہ رہے۔ اگر میں غلام ربانی ہوں تو میں نے کسی سے پڑھا ہے، جس نے مجھے پڑھایا ہے وہ میرا استاذ ہے، جو میرا استاذ ہے اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے، اس نے ہمیں پڑھایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی فضیلت عطا فرما دی کہ اے میرے محبوب، تم تو وہ محبوب ہو کہ تمہیں کوئی پڑھائے بھی نہ، تمہیں کوئی لکھائے بھی نہ، جو کچھ بھی ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور جتنی علوم ہے اللہ رب العزت نے سب کے سب حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب ایک آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، 1,00,000 سے زائد زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا۔ آپ اسے مائک کہتے ہیں، آپ اسے امامہ کہتے ہیں، آپ اسے انگلی کہتے ہیں، انگلی کو انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں، انگلی کو ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں، سنسکرت میں کچھ اور کہیں گے، عبرانی میں کچھ اور کہیں گے۔ یہ پنکھا ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی پنکھا کو انگلش میں فین کہیں گے، اسی پنکھا کو عربی میں مروح کہیں گے، اسی پنکھا کو عبرانی میں کچھ اور کہیں گے۔ جتنے زبانیں ہوں گی اتنے طریقے کو اتنے نام ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک لفظ پیالہ، کہ اگر پیالہ کو پوری دنیا میں جتنی زبانوں میں پیالہ کا نام ہے سب علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا ہے۔ لڑکا کو دیکھ لے، ہم لڑکا بولتے ہیں اردو میں، اسی لڑکا کو ہندی میں پتر بولیں گے، اسی لڑکا کو انگلش میں بوائے بولیں گے، اسی لڑکا کو عربی میں ولد بولیں گے، اسی لڑکا کو فارسی میں پسر بولیں گے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں لڑکا کو کیا کہاں کیسے کہا جاتا ہے وہ سب علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ اور حضرت آدم کو آدمیت ملی، ان کی تخلیق ہوئی تو نور مصطفیٰ سے۔ جب آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب پھر اس رسول کو امی کہنا اور امی کا یہ معنی بتانا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور نے غلط قرآن لکھوایا اور حضور نے اصلاح نہیں کی، صحابہ نے غلط قرآن لکھا، یہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے۔ تو سن لو، یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ قرآن کا وہ مقابلہ کر سکے۔ نہ حضور نے کسی سے لکھنا سیکھا، نہ حضور نے کسی سے پڑھنا سیکھا۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ اگر حضور کسی سے پڑھتے اور لکھتے اور 40 سال کے بعد جب لوگوں کو بتاتے کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سننے والا کہتا کہ اس نے فلاں استاد سے پڑھ کر کے بتایا ہے، سیکھ کر کے بتایا ہے۔
لیکن جب کسی سے سیکھا نہیں حضور نے، کسی سے پڑھا نہیں، اور 40 سال کے بعد جب حضور نے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، تو عرب والوں نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام نہیں، ان سب نے مان لیا کہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام میں نے آج تک سنا ہی نہیں۔ جب ایک عرب کا انسان جو عربی جانتا ہے، عرب کا انسان جس کی مہارت عربی پر ہوا کرتی ہے، ان عرب کے لوگوں نے جب حضور علیہ السلام پر نازل کردہ آیتیں سنا تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر ایک مردود آج آ کر یہ قرآن کے بارے میں بکواس کرے، پوری امت میں خلفشار ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طارق مسعود کی گفتگو سنتے ہیں، اور اس کی یہ پہلی گستاخی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں معاذ اللہ۔ حضرت امام حسن و حسین کی شان میں گستاخی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور انسان یہ سمجھتا ہے، ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مولانا کائی کو ان لوگ کو اس طرح بولتے۔ تو سنو، اگر آپ کو آگاہ نہ کیا جائے، آپ پر تنبیہ نہ کی جائے، آپ کو بتایا نہ جائے، تو بتائیں آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے گا؟ اس کی سلامتی ہو سکے گی؟ اس لیے اگر گفتگو سنیں تو سنی علماء کی گفتگو سنیں۔ محلے کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو طارق مسعود کی بھی اور طارق جمیل کی تعریفیں کرتے ہیں، معاذ اللہ اس کی گفتگو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو اس طرح بیان کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ علماء اہل سنت گفتگو ان سے کرنا سیکھیں گے۔ بے ادب سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا، گستاخوں سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا، بد مذہبوں سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بے ادب پڑھا لکھا، پڑھے لکھے بے ادب سے ان پڑھ با ادب بہتر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اہل سنت و جماعت میں مضبوطی سے کام رہنے کی کوشش کریں۔